آپ اس بات کو سمجھیے، قرآن کے اندر بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت آ رہی ہے وہ کہ الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو دین کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، دین جہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر اس کی شریعت کے پارٹ کو چھوڑ دے تو انٹرنل اس کا جو ڈائمنشن ہے، جہاں سے اس کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا جذبہ شکر ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، اور دنیا کے چاہنے والوں کو ہم کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت کے ثواب چاہنے والوں کو ہم آخرت میں دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو بہت جلد بدلا دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ اصل میں آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے ان لوگوں کو ملنے والا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کیا اور ناشکری نہیں کی، اس کا شکر ادا کیا۔ اور ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کی ہر وقت نعمتیں ہمارے اوپر کیا ہو رہی، برس رہی ہیں، اور ہم وہ مخلوق ہے جو ہم ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو ریٹرن میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم کو بتایا کہ تم ہمیں ریٹرن میں کیسے دے سکتے ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم کیا کرو، نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہی تعریف ہے، یہی نماز ہے، یہی صلاۃ ہے، یہی اللہ کی کبریائی ہے جو ہم ان ریٹرن کیا کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کے طور کے، جو اس کا بدلہ تو نہیں کہہ سکتے، بس ہم اس کو شکرانے کے طور پر کچھ چیزیں اللہ کے حضور کیا کر سکتے، پیش کر سکتے۔ اور اگر آپ ہر عبادت پہ غور کریں گے تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ شکر کے ہی جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا تھا کہ نماز کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی، بہت ساری نعمتیں دی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ ذکر کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر آپ روزے کو لیں گے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کی نعمت عطا کی، اس کے بدلے میں کیا کرو، شکر ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کا کیا کرو، شکر ادا کرو۔ حج کیا ہے؟ حج کی جو آیت ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور جو حج کی جو آخری آیت ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، وہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے جب اسلام کی نعمت کو پورا کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس اسلام کی نعمت کے مکمل ہونے کے نتیجے میں تم کیا کرو، حج کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تمام تر ہمارے عبادتوں کا جو مقصد ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ دراصل شکر ہے۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شکر جب ہم کہتے ہیں ورڈ، تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے۔ اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان پہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو نہیں کر سکتے۔ مطلب انیومریبل نعمتیں ہیں۔ ہم تصور، ایک کوئی باڈی پارٹ کو لیجئے، اب آپ آنکھ کو لیجئے، آنکھ کے اوپر غور و فکر کرتے جائے کہ یہ جو آنکھ ہم پلک جھپکاتے ہیں، پلک جھپکانے کی وجہ سے ہماری آنکھیں گیلی رہتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو جائے کہ وہ پلک نہیں جھپکا سکے تو کیا کرے گا وہ؟ آپ سوچئے، پلک جب ہم جھپکاتے تو آنکھ کے اوپر ہمارے آنسو رہتے ہیں، جو لکوڈ رہتا ہے، اگر وہ لکوڈ بننا بند ہو جائے تو زندگی بھر ہر گھنٹے میں اس کو کیا کرنا ہے، پانی یا اس میں ٹیئر ڈراپس کیا کرنے ہیں، ڈالنے، کوئی تکلیف نہیں ہم کو۔ خالی ہم آنکھ کی بات کر رہے ہیں، آنکھ سے تو آگے نہ، آنکھ سے ہم کو دکھ رہا ہے، دکھنے میں بھی نعمتیں دیکھیے، کتنے سارے جاندار ہیں جن کو کلرز نہیں دکھائی دیتے، وہ ساری چیزوں کو گرے چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ہم کو نعمت دی کہ ہمارے لیے الگ الگ کلرز دیے، اور وہ کلرز ابھی ہم نے ایک بہت بڑی وادی کو دیکھتے، پوری دنیا کشمیر جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ وہاں کی وادیوں کی وہ گرینری کو دیکھ کر اس سے کیا ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جب انسان کوئی ایک چیز کا بھی احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر، اور یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو کیا کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ آپ سوچئے، کوئی ایک انسان ہے، بہت لمبی چیز نہیں، اس کا صرف ٹوائلٹ پیٹ صاف نہیں ہو رہا، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں، آرام و آسائش، بچے بیوی سب ہونے کے بعد اس کے لیے ایک ایک لمحہ کیا ہے، مشکل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم کو کسی کہا کیا کہ جب بھی تمہارا پیٹ صاف ہو تو اللہ سے دعا کرو۔ تو ہر موقع کے اوپر ہم جب سو کر اٹھتے ہیں، یہ بھی کتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے، جو جب نیورو سائنٹسٹ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے کہ انسان سو کر کیسے اٹھتا ہے۔ اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتائی، دعا بتائی۔ تو دین کا ہر اسٹیپ کے اوپر، زندگی کے ہر نعمتوں کے اوپر
دین یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق کو قائم کرے جو جذبہ شکر سے کیا ہو، بھرپور ہو۔ جب یہ تعلق ہمارا خدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے قائم ہوگا تو یہ ہمارا شعوری تعلق ہوگا، یہ ہمارا قلبی تعلق ہوگا۔ اور ایک تو چیز کیا ہے کہ ہم عادتاً چیزوں کو کیا کرتے ہیں، عادتاً چیزوں کو کرنا یہ کوئی محبوب اور مطلوب چیز نہیں ہے۔ چیز جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے انسانوں سے، مسلمانوں سے، کہ ہم شعوری طور پر اللہ کے بندے بنیں۔ اور شعوری طور پر بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر نعمتوں کو پہچانے اور ہر نعمت پہ کیا کرے، الحمدللہ بولتے ہوئے کیا کرے، آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ سوچئے جب نعمت کی بات آئی تو سورۃ تکاثر میں ہے کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول نعمت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کو ڈیفائن کیا ہے نعمت سے وہ یہ کہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ آپ سوچئے ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں، پانی کی بات چلی، آج ہم اے سی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ہم کو جو نعمتیں جو اس دور میں ملی ہے، پہلے کسی بادشاہوں کو یہ نعمت نصیب نہیں تھی۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ کیا چیزیں تھی؟ 10 آئٹم 12 آئٹم۔ آج دیکھو سویگی زومیٹو پہ کتنے آئٹمز اویلیبل ہیں۔ جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کو پسینہ نکلتا تھا، ان کو کھڈے تھے۔ آج ہم سفر کرتے تو آرام سے کرتے۔ ہم جو گھر میں رہتے، جو آج بہت سارے لوگوں گھر میں اے سی ہے، یہ سب نعمتیں بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی، اور وہ نعمتیں آج ہم کو کیا ہے، نصیب ہے۔ تو یہاں پر نعمت کا جو اسلامی تصور ہے کہ جن جن نعمتوں پہ ہم کو شکر کرنا ہے اس میں ٹھنڈے گلاس کا پانی بھی شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ عبدن شکورا، کہ بہت ہی شکر کرنے والے اللہ کے کیا تھے، بندے تھے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پانی کے گلاس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ انسان کو شعور کو بیدار کرنا ہے کہ ہر وقت ہم کو اللہ تعالیٰ کیا رہے، ہمارے سامنے رہے، اللہ کے انعامات سامنے رہے۔ یہ نہیں ہو جائے کہ بندہ جو ہے نا، اللہ نے ہم کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے زمین پہ بہت ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن ہم چاہتے کیا ہے کہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہم کو نہ بھولو جو منعم ہے، جس نے وہ نعمتیں تم کو عطا کی ہے، ہم اس کو نہیں بھولے۔ جب جب نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ منعم حقیقی سے جڑے گے تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ آپ کو اللہ سے کیا کر دیں گی، قریب کر دیں۔ اور جو شخص نعمتوں میں الجھ کر یا یہ دنیا کے اس کے اندر اللہ کو بھول جائے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کیا عذاب کا باعث بنیں گے۔ ایک حدیث جو مجھے ابھی یہی مطالعے کے دوران سامنے آئی، تو وہ حدیث یہ ہے، کھانا کھا کے شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کے درجے میں برابر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ نعمتوں کو فائدہ اٹھا رہے اور اللہ کو یاد کر رہے تو یہ درجہ روزے دار جو نہیں کھا رہا ہے اور صبر کر رہا ہے اس سے کیا ہے، برابر ہے۔ تو جو دوسری چیز ہم کو سمجھنی ہے، ایک دوسری روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا ہے، تو بولے جس شخص کو امن میسر ہو جائے، جس کے گھر پر چھت ہو اور جس کو ایک دن کے کھانا اس کے گھر میں ہو تو وہ کیا ہے، نعمت سے لدا ہوا شخص، اس کے نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، پوری ہے۔ اور اب آج ہم دیکھیے، تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوسری جگہ پہ فرماتے سورہ نمل کے اندر کہ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے۔ آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے، ہم لوگ نارملی یہ سمجھتے کہ ایمان کے بالمقابل کفر ہے، ایمان لانا اور ایمان نہیں لانے والا کافر، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ، رویے کے اعتبار سے، ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے، ایمان کے بالمقابل جو قرآن ورڈ استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے، چاہے کہ وہ انکار کرے، چاہے کہ وہ کیا کرے، شکر کرے۔ تو انسانی زندگی میں رویے کے اعتبار سے ایک تو ایمان کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے، اور انسان جب ویسا کافر نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ ایک عجیب بات ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کہا کہ تو نے کیا کیا، تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے تجھے یہ منصب سے ہم کیا کر رہے، نکال رہے۔ اب لیکن شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ نہیں کیا کہ میں انسان کو کیا کروں گا، تکبر میں مبتلا کروں گا۔ شیطان نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا وہ یہ
کہ میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائنی جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ نہیں پاؤ گے ان میں سے اکثر شاکر، شکر کرنے والے۔ تو شیطان کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ہمارے اگینسٹ جو وہ کام کرنے والا ہے، کہ وہ ہم کو کیا کرنے والا ہے؟ ناشکرہ بنانے والا ہے۔ وہ ہم کو مسلمان کو کافر نہیں بنائے گا، وہ ہم کو کیا بنائے گا؟ ناشکرہ بنائے گا۔ تو یہ کس اعتبار سے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو زمین میں بیج کو بوتا ہے، کوئی چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ اور شکر اس کے اپوزٹ ہے، شکر بولتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنے میں۔ عربی زبان میں شکر کا ورڈ استعمال کرتا ہے کہ ایسے جانور جس کو برابر دھیان رکھا جائے تو اس کے بدن پہ فربئی آئے اور وہ کیا ہو؟ ظاہر ہو جائے۔ تو جو کافر کا کام کفر یہ ہے کہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، اسی کے بالمقابل شکر یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شکر کے ظاہر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو چیز ہے کہ خود اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال سے بھی کیا ہوتا ہے؟ شکر کو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ اب شکر کرے تو کیا فائدے ہیں اور نہ کرے تو کیا نقصان ہے؟ قرآن نے بالکل واضح طور پہ اس کے بارے میں یہ کہا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مزید دیں گے۔ آپ کے پاس زندگی میں جو بھی نعمتیں موجود ہیں، اگر آپ اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ نعمت بڑھ جائے گی۔ لیکن نعمت ہے، ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے کیا کر لیں گے؟ چھین لیں گے۔ اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں بیان کیے کہ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، با ایمان رہو، اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ مطلب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی شکر کرے تو وہ نعمت کے ضائع ہونے سے، نعمت کے دور ہونے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس بھی تھوڑا بہت بھی مال ہے تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میرا یہ مال کئی دوائی میں، بیماری میں، کسی آگاہی مصیبت میں ضائع نہ ہو جائے۔ تو قرآن کیا پرسکرپشن دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی نعمت ہے اس پہ کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے نہیں چھینیں گے، لیکن اگر ہم اس کو نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب جب ہمیں بات کرتے ہیں کہ شکر کو ظاہر کرنا ہے تو تین چیزیں ہم نے کہی کہ انسان کے قلب میں وہ احساسات ہو، اس کا حال یہ ہو کہ وہ ہر وقت جذبہ شکر سے بھرا ہوا ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اس کے زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ کلمات کیسے ادا ہوگے؟ سب سے سمپل سی چیز ہے الحمدللہ۔ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اس کو پہچاننے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، خود ہمارے خود احتسابی کا سب سے آسان ذریعہ یہی ہے کہ ہم کتنی بار الحمدللہ دن بھر میں بولتے ہیں۔ ہر نعمت کے اوپر اگر آپ الحمدللہ بول رہے ہیں مطلب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے۔ ایکچولی یہ کیا چیز ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، ہر وقت ہم دنیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، مال سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، گھر سے بے نیاز، لیکن اس تعلق کے درمیان ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھے الحمدللہ بولتے ہوئے، تو یہ زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ والی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہی تعلق کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہٹ جاتے ہیں تو یہ مادہ پرست زندگی ہو جاتی ہے۔ آخر میں جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو قرآن میں دوسری جگہ احسن کما احسن علیک، کہ دوسروں پہ احسان کرو جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو شکر کا انسانی جسم کے ساتھ، انسانی اعمال کے ساتھ اس کا اظہار کیسا ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ نعمتیں آپ دوسروں کے ساتھ کیا کرو؟ شیئر کرو۔ اب یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے نا، اپنی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اچھے لوگ اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شوئے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، نفس میں تنگی کو محسوس کرتے میں اپنی چیز کیوں یوز کروں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ ناشکریہ۔ ابھی ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا کام ہے کہ اگر کوئی غریب آئے تو اس کا علاج ہو کم پیسے میں کرے، یہ اس کا جذبہ شکر کا کیا ہے؟ اظہار ہے۔ تو کیا صرف ڈاکٹر کرے گا؟ اگر آپ رکشہ چلا رہے ہے نا، تو اگر رکشہ چلا رہے آپ دیکھ رہے کوئی بری عورت جا رہی ہے تو آپ اس کو بٹھا دیں، یہ آپ کا کیا ہے؟ جذبہ شکر کا کیا ہے؟ اظہار۔ ہر انسان اپنے پروفیشن کے اندر کیا کرے؟ اس شکر کو اسی کے ذریعے ادا کرے جو احسان آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ جس پروفیشن سے جڑے ہوئے آپ اس پروفیشن میں کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پورے ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے افیکٹڈ ہے۔ ہاں، کیا جملہ بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں گدھا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟
یہی منطق ہے ہماری، آپ کدھر بھی چلے جائیے، لیکن یہ تصور دین اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تیسری چیز میں نے کہا کہ آپ جس بھی چیز میں جو بھی نعمت، جو بھی پروفیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کرے، فائدہ پہنچائے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے پورا ڈسکشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو لوگوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان بھی نہیں مانتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر جذبہ شکر موجود ہے یا احسان کا جذبہ موجود ہے تو جو شخص آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کیا کریں، شکر کریں۔ مطلب کیسے کریں گے کہ آپ اس کو پہلے بولیں کہ اللہ آپ کو کیا دے اس کام کے لیے، جزائے خیر دے، ہے نا۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے آج کے زمانے میں؟ ہمارا رویہ بھی ویسا ہی ہے جیسے ایک ویسٹ کا رویہ ہے، اور یہ کیا احسان کر رہا ہے میرے اوپر، یہ تو اس کے پیسے لے رہا ہے نا۔ سب سے زیادہ آج اگر ہم دیکھیں گے، ہم لوگ جو بھی کلینک چلاتے ہیں تو سب سے زیادہ تھینک لیس، مجھے مطلب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کوئی مسلمان پیشنٹ کبھی آ کے تھینک یو نہیں بولتا ہے۔ کوئی مسلمان، پارسی آگے بولے گا، کوئی نان مسلم آگے بولے گا، لیکن مسلمان کبھی آپ کو تھینک یو نہیں بولے گا۔ اور صرف میڈیکل میں نہیں، ہر جگہ کوئی رکشہ والا آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا دے، کوئی شخص آپ کی تھوڑی سی مدد کرے، آپ اس کے احسان کو مانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا آتا ہے، مطعم بن عدی جو تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دوبارہ آنے کے لیے امان دی، اور جب جنگ بدر میں 70 قیدی مکہ کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور یہ کہتے کہ 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دو تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ حالانکہ وہ کافر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان کو کیا کر رہے، مان رہے۔ اسی طریقے سے جو ہم لوگ مشہور حدیث ہمیشہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا کیا کچھ تو کچھ بدلہ چکا دیا سوائے حضرت ابو بکر۔ آپ سوچیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذات ہے، لیکن وہ ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے صحابی کے احسان کو مان رہے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کتنے موقع ایسے ہوئے کہ ہم نے کسی دوسرے انسان کا کیا ہوا احسان کا ذکر کسی تیسرے انسان کے پاس کیا ہو، ہم احسان کو کیا کرتے ہیں، چھپا دے۔ میں نے تھوڑی کسی کا احسان لیا ہو آج تک، میں ایسے ہی ڈائریکٹ بڑا ہو گیا، میں کوئی ہاسپٹل میں گیا نہیں، میں کوئی کالج اسکول میں پڑھا نہیں، کچھ نہیں، کوئی استاد نے میرے کو پڑھایا نہیں۔ یہ ہمارا کیا ہے، رویہ ہے۔ اگر پڑھایا بھی ہے یا علاج بھی کیا تو پیسے لیا، اس میں کیا احسان کیا۔ یہ تمام تر چیزیں صحیح ہے اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مغرب کی فکر صحیح ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام جو رویہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی سی بھی مدد اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے احسان کو آپ مانیے، اس کو زبان سے ادا کیجئے، اور کسی اور موقع پر جا کر اس احسان کا بدلہ اس سے بہتر احسان کے ساتھ کیا کر دیجئے، لوٹا دیجئے۔ یہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں کام کرتے ہیں، ابھی ٹاپ کے بھی پروفیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ لوگ ایک جملہ بولیں گے، ٹھیک ہے اس میں یہ پرابلم ہے، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، تھینکس نہیں بولتے۔ یہ ایک جنرل جب کیفیت معاشرے میں ہو جاتی ہے، آج آپ دیکھیں غیر مسلم معاشرے کے اندر انسانی رویے کی وجہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کو بڑا کر کے کیا فائدہ، وہ تو ہمارے کو تھینک نہیں بولے گے۔ آپ دیکھیے یہ احسان نہ ماننے کے نتیجے میں پورے نوع انسانی کو خطرہ ہو گیا کہ والدین بچے پیدا نہیں کر رہے، یہ تھوڑی ہمارے ہونے والے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر سے جذبہ شکر کو، احسان مندی کو نکال دیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، پورے معاشرے کے اندر اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے، جو بچوں کی پرورش کر رہا ہے اس کو سیٹسفیکشن نہیں کہ بچے بڑے ہو کے میرے ہو گئے یا نہیں ہو گئے، میرا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو جاب میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ کیا ہے بدتمیزی کر رہا ہے اس کے احسان کو، جو اس پہ احسان کرنے والے۔ تو اس کے لیے کیا احسان کو ماننے کے لیے یا جذبہ شکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو پڑھیں؟ نہیں، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے سسٹم کے اندر رہتے ہیں کہ ہماری فطرت پوری طریقے سے کیا ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی۔ اب ہم مصنوعی طریقے سے کیا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہم مادی طریقے سے سوچتے ہیں اور ہر چیز کو مادے کے انداز میں کیا کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں جو بات ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جذبہ شکر کو اپنے اندر پروان چڑھانا چاہتے تو ہماری یہ ہیبٹ ہونی چاہیے کہ ہر نعمت کا شعوری احساس اپنے دماغ میں پیدا کریں۔ آپ کے پاس بائک ہے، بائک پہ بیٹھ رہے تو آپ شکر ادا کریں، آپ کا اللہ سے کیا ہوگا، تعلق کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ پیسہ خرچ کر رہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔
اور ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم جو دور میں رہ رہے یہ نعمتوں کی ایسی فراوانی ہے کہ جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے. اور جو حقیقی غربت کا اور حقیقی مفلسی کا تصور ہے شہروں سے تو مفتود ہے، اب نہیں ہے وہاں پہ. ہر آدمی کے پاس پنکھا ہے نا، کون سا گھر ہے اس میں پنکھا نہیں ہے؟ تو کہنے کا منشا یہ کہ ہر اپنے کام کے اندر، ہر اپنی بات کے اندر الحمدللہ کے لفظ کو کیا کرے، شامل کرے. دوسری چیز یہ کہ بہت مشہور دعا ہے جو اللہ کے نبی کے وسلم نے ہم کو نماز کے بعد سکھائی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ بھئی ہم ہر نماز کے بعد یہ اپنا شعار بنائیں کہ ہم جو ہے یہ دعا کو پڑھیں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، خود اپنے بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر ان کا شکریہ ادا کریں. جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو، اپنے دین کو ریوائیو نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر مسلمان ہونے کی بات نہیں چل رہی، آپ کا بنیاد میں جو اسٹارٹ میں بات کہی کہ جانور کے اندر بھی جذبہ تشکر پایا جاتا ہے. پہلے انسان اگر ہم کو بننا ہے تو ہمارے اندر اس جذبے کی ہم کیا کریں، حفاظت کریں، اور یہ جذبے کو اپنے گھر کے اندر کیا کریں، پروان چڑھائیں. یہ جذبہ بچوں کے اندر پیدا ہوگا تو بچے اللہ تعالیٰ کو پہچان کے خود عبادت بھی کریں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے، بچوں کے اوپر ارے نماز پڑھ، ارے یہ کر، لیکن یہ طریقہ دین کی حکمت نے، اللہ نے جب دین کو شروع کیا تو کیا کہا، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا، الحمدللہ، کہ پہلے مانو کہ اللہ کا تمہاری زندگی پہ کیا ہے، احسان ہے. تو یہی ہمارے لیے حکمت دین ہے آج کے دور میں، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلائیں، اور وہ نعمتوں کے احساس کے ساتھ ہم عبادت کی طرف پلٹے کہ بھئی چونکہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ سے احسان فراموشی نہیں کرتے، اور اس کا جو ہے ہر لمحے ہر پل جو اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.